بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کل کی بات ہے، کل 6 دسمبر تھا اور 6 دسمبر 1992 کو مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کی اوراق کو، پوری دنیا کو اور خاص کر ملک ہندوستان کو، یہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو، ملت اسلامیہ کو، ملت ہندیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ تھا کہ 6 دسمبر 1992 کو مسلمانوں کی عبادت گاہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن جس وقت تک مسلمانوں کی غیرت و حمیت، ان کی عزت نفس، ان کی خودداری، ان کے اندر جذبہ ایمانی، اعلاء کلمت اللہ علی الارض کا جذبہ ان کے اندر موجود رہے گا، اس وقت تک بابری مسجد کی شہادت، اس کی تکلیف، اس کا رنج و غم مسلمانوں کے دلوں میں موجود رہے گا، اور یہ غم، یہ تکلیف، یہ رنج و الم نسل در نسل، اجیال در اجیال منتقل ہوتا رہے گا۔ بابری مسجد کی تاریخ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ بابری مسجد اپنی تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی، اتنی خوبصورت، اتنی عالیشان مسجد تھی کہ اس کے اندر 3 گنبد ہوا کرتے تھے۔ بابری مسجد کا درمیانی گنبد بڑا عالیشان ہوا کرتا تھا اور اس کے سائیڈ کے 2 گنبد چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ لیکن بابری مسجد کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت اس بات سے مزید بڑھ جاتی ہے کہ اس کو پتھر سے تعمیر کیا گیا تھا اور بابری مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے اس کی چھت کو عالیشان کر کے بنایا گیا تھا۔ اس کے صحن میں ایک چھوٹا سا کنواں تھا۔ مسجد کے اندرونی حصے کی خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی مسجد میں آپس میں سرگوشی کرتا، آپس میں بات چیت کرتا، تو اس کی سرگوشی، اس کی بات چیت کی آواز مسجد کی کسی بھی حصے میں جا کر سنی جا سکتی تھی۔ یہ اس کی خاص بات تھی۔ بابری مسجد کی تاریخ 1528 عیسوی میں مغل بادشاہ ظہیر الدین اکبر نے اس کو تعمیر کرایا تھا، اور 1528 عیسوی سے 1857 تک وہ باقاعدہ مسجد تسلیم کی جاتی رہی۔ وہاں پر مسلمان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، علماء کرام، ائمہ حضرات، مؤذنین وہاں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ لیکن 1857 کے بعد کچھ شرپسندوں نے، نفرت پھیلانے والوں نے، انتہا پسندوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مسجد کو مندر توڑ کر تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ آگے چل کر رام جنم بھومی، رام جنم استان کے دعوے تک پہنچ گیا، اور 1883 عیسوی میں انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے مسجد کے ایک حصے کو اپنی عبادت گاہ کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا پاٹ کے لیے مختص کر لیا، الگ کر لیا، اور وہاں پر اپنی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس سے پہلے بھی 1866 عیسوی میں کچھ لوگوں نے وہاں پر مندر تعمیر کرنے کی بات کہی تھی، لیکن ان کی بات کو مسترد کر دیا گیا۔ 1949 میں 22-23 دسمبر کی رات تھی کہ کچھ شرپسندوں نے وہاں پر مسجد کی محراب میں لا کر مورتیاں رکھ دی اور دعویٰ کیا کہ رام جنم کلام للہ یہاں پر پرکٹ ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت پولیس نے ان کو
اس وقت پولیس نے ان کے FIR، ان کے مقدمے، ان کی عرضی کو مسترد کر دیا اور خارج کر دیا، لیکن عدالت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا کہ بابری مسجد کو وقتی طور کے لیے بند کر دیا جائے، اور وہاں پر جو مسلمان تھے ان کو حکم ہوا کہ مسجد سے 200 گز دوری بنائے رکھے، مسجد میں ان کا آنا جانا بند کر دیا جائے۔ 1989 میں RSS، BJP، بجرنگ دل اور بڑی بڑی تنظیموں نے ملک بھر میں رتھ یاترائیں شروع کی اور پورے ملک میں، ملک ہندوستان میں نفرت پھیلانے کی انتھک کوششیں کی۔ بالآخر 6 دسمبر 1992 کو مسلمانوں کی عبادت گاہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمان مسجد کو آباد کرانے کی غرض سے مختلف محنتیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، اور سپریم کورٹ میں اپنی عرضیاں، اپنی درخواستیں لگاتے رہے، ان پر سنوائی ہوتی رہی، ان کی تاریخیں لگتی رہی۔ بالآخر 9 نومبر 2019 کو عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا اور اس کو ہندوؤں کو دے دیا، لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف تھا، مسلمانوں کے خلاف تھا، انصاف کے خلاف تھا، لیکن اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بابری مسجد کو پھر سے آباد فرمائے اور ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ہم بابری مسجد میں جا کر عبادت کر سکے اور وہاں پر نمازوں کے اہتمام کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔